کل پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوا ہے اس میں بل کافی زیادہ پاس ہوئے ہیں اور کل کے مشترکہ اجلاس میں ہنگامہ آرائی بھی بہت زیادہ کی گئی ہے. اپوزیشن نے کل واک آؤٹ بھی کیا ہے اور somehow ایسا لگ رہا تھا کہ جو اجلاس جس میں بڑی اہم قانون سازیاں ہوئی ہیں وہ ایوان نے مچھلی بازار بنا رہا وہ, اور جس میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا اور قانون کا جو کاپیز تھیں, جو بہت سارے بلز کی کاپیز تھیں, کل وہ بھی پھاڑی گئی. اور مشترکہ سیشن میں اپوزیشن نے کافی زیادہ شور شرابے بھی کیا اور کہ مسلسل الزام بھی لگایا جا رہا تھا کہ جی گنتی جو ہے وہ صحیح نہیں کی گئی. بس جی گنتی صحیح نہیں کی گئی. پھر یہ ایک موقف یہ تھا کہ جی ایوان میں جتنے تعداد بنتی ہے اس کے حساب سے ووٹنگ ہونی چاہیے سینٹ اور قومی اسمبلی کے, تو اس پہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ نہیں, جو لوگ موجود ہوں گے اس کے حوالے سے اس حساب سے ہوگا, تو میں ڈیسائیڈ کروں گا کیا کرنا ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. بیورو چیف اسلام آباد صابر شاکر صاحب ہمیں الصبح جوائن کریں. بہت شکریہ صابر شاکر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ابھی جوائن کریں گے بلکہ ہمیں بتایا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ صابر شاکر صاحب ہمیں روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو ارکان ہیں یہ صبر و شکر کے ساتھ یہ کیوں نہیں کارروائی کو آگے بڑھاتے اور کس طریقے سے سچویشن جو ہے وہ کل ہم ایسی نے عجیب دیکھا سے کہ ہوتی ہے. شبلی فراز صاحب کا بھی جو ایک ہم نے دیکھا کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سے, تو کافی ماحول جو تھا نا وہ گرما گیا کیونکہ جو بحث و مباحثہ ہوتا رہا. اچھا, یہ میرے خیال سے جو گول دائرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو رہنما موجود تھے شبلی فراز صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں, ساتھ میں ان کے مراد صاحب بھی کھڑے تھے. اور کل تلخ کلامی ہوئی جناب, اور جی وفاقی وزیر شبلی فراز اور نون لیگ کے رہنما مرتضیٰ جاوید عباسی کے درمیان یہ ہوئی ہے. اسپیکر صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مطلب آپ دیکھیں کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اسپیکر صاحب کا بھی. یہ شہباز شریف صاحب دکھائی دے رہے ہیں جو کہ اسپیکر صاحب سے مخاطب ہیں, اور بڑی بات ہے, مطلب اتنا آسان کام نہیں ہے نظم و نسق ایوان کا چلانا جبکہ اپوزیشن آپ کے سر پہ کھڑی ہو اور اس طریقے سے پروٹیسٹ ہو رہا ہو اور بات چیت. شہباز شریف صاحب نے ساتھ میں بلاول بھٹو زرداری بھی کھڑے ہیں. جی جی. اچھا جی, مرتضیٰ جاوید عباسی نے پھر حکومتی ارکان کو خود گننے کی کوشش بھی کی اور اپوزیشن ارکان کلبھوشن سے متعلق بل پر ایوان سے واک آؤٹ بھی کر کے ہم نے دیکھا. جی یہ بھی ایک اہم بل تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز, تو وہ دکھاتے سجے عمارتیں کھپی ہیں. تو ایٹ ٹائمز اس حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ جی اس کو کسی طریقے سے انارو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بڑی مختلف جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی رہی. چلیں جی, صابر شاکر صاحب فائنلی صبح ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور صابر بھائی بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیں کہ صبر اور شکر ہمارے ارکان اسمبلی میں کیوں نہیں ہے آخر, اور یہ کیا جمہوریت کا حسن ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ جمہوریت کا اس کو حسن ہی کہتے ہیں, کیونکہ یہ تو اب پتہ نہیں آپ صبر شکر سے کیا مراد لیتے ہیں. صبر شکر سے مراد تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے. ہم کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, مدیحہ کر رہی ہیں, میں کر رہے ہیں, ہاں جی ہم کر رہے ہیں. تو خیر یہ جو ہوا یہ ٹھیک تھا. ہاں جی سر. چلے مدیحہ آپ پوچھ لیں. اچھا صابر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کل کے ایوان میں جو ہوا, جہاں ہم نے دیکھا کہ پہلے 21 بلوں کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی, پھر 38 اسی ایوان سے بل منظور بھی کیے گئے. ہم نے دیکھا کہ ایوان جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کی نظر بھی ہو گیا اور بعد میں کلبھوشن یادو کے بل کے حوالے سے تو اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا. سو واز اٹ آل ایکسپیکٹڈ؟ آپ بھی اس کو ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ کل سیشن بلایا ہی اس کے بعد گیا تھا, جوائنٹ سیشن, جب پرائم منسٹر کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کو پورے نمبرز مل جائیں گے. اور کیونکہ اس سے پہلے جب جوائنٹ سیشن کو منسوخ کیا گیا, ملتوی کیا گیا, تو اس وقت سچویشن کچھ اور تھی. پھر 4-5 دن میں جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس کے بعد سچویشن تبدیل ہوئی, ایم کیو ایم واپس آئی, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وسیم اختر کہہ رہے تھے ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں اور بس 2 مہینے کی بات ہے. اور اس کے بعد پھر فوراً یو ٹرن لیا گیا, اور یو ٹرن کراچی سے پہنچا اسلام آباد اور معاملات ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد پھر ایک لاہور سے یو ٹرن آیا, وہ مسلم لیگ کاف کا تھا, ان کا بھی ذرا درجہ حرارت کم ہو گیا. تو اس طریقے سے نمبر جب پورے ہو گئے تو پھر اپوزیشن کو بھی اس بات کا اندازہ تھا, اس لیے انہوں نے کل جتنے بھی وہ جو سیاسی حربے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے استعمال کیے. پہلے تقریری مقابلے میں پریشرائز کرنے کی کوشش کی, پھر اسپیکر کو جو کچھ اسپیکر کے ساتھ مس ہینڈلنگ مین ہینڈلنگ کی کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے پھر ارکان آپ کے ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں وہ بھی ان کا مرتضیٰ جاوید عباسی کے ساتھ ہونا,
تو یہ ساری چیزیں بالکل بڑے ناراض تھے بہت عرصے سے، تو لیکن بالآخر نہ صرف روٹھے ہوئے اتحادیوں کو منایا بلکہ میں دیکھا روٹھے ہوئے ارکان بھی مان کے واپس آئے کل. تو جی عامر لیاقت صاحب کی بھی بڑی، تو اس لیے وہ پھر جب انسینٹیو کچھ ہو اور اچھے اشارے مل رہے ہوں تو یقیناً، کیونکہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے تو بتا بھی دیا کہ ان کو لانے والے کون ہیں، اور وہ تو کسی اور کے مہمان تھے. اچھا، تو اس لیے یہ ساری چیزیں کل ہو گئیں. اچھا صابر بھائی یہ ذرا ہے، آپ چونکہ ظاہر ہے اپنے پروگرام میں بھی کئی چیزیں ریویل کرتے ہیں، تو ذرا یہاں پر بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کس کس کو کیا کیا آگے کے لیے ایشورنسز دی گئیں کہ یو ٹرن لیے لوگوں نے، قافلے چلتے چلتے رک گئے اور پھر اسلام آباد پہنچ گئے، کیا کیا کہا گیا انہیں؟ یہ عارضی بندوبستی ہوتا ہے، ایک محکمہ مال میں ایک ٹرمنالوجی بولی جاتی ہے، وہ ایک عارضی بندوبست، تو عارضی بندوبست کر لیا گیا. اور اس میں ایشورنس نہیں ہوتی، اس میں آپ میرا خیال ہے کہ ایک لاسٹ ایئر چل رہا ہے، آپ یوں سمجھیں آخری سال چل رہا ہے اگر آج سے کاؤنٹ کر لیں تو. اس آخری سال میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے فیصلے کرنے ہیں، اور 2021 سے زیادہ 2022 کا جو سال ہے وہ بہت زیادہ ہی اس میں جھکڑ چلیں گے، طوفان آندھیاں بہت تیز ترین آئیں گی. 2021 کو آپ بھول جائیں گے، 2022 میں اتنے سیاسی جھکڑ اور سیاسی طوفان آنے ہیں اور سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تو اس لیے یہ سکون کوئی نہیں ہونا، اب عوام بے سکونی ہی رہے گی. یا پھر صرف حکمرانوں کے اور سیاستدانوں کے ہوش ٹھکانے ہیں؟ ابھی آپ کو بتا تو رہے تھے عباسی صاحب کے 8 آنے چینی تھی ان کی دور. صحیح سنے تھے. اچھا صابر صاحب یہ بتائیے گا، جیسے اتحادیوں سے جو پہلے وعدے کیے گئے وہ وعدے وفا نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے اتحادی جو ہے وہ ناراض بھی، انہوں نے کہا جی ہم تو ڈے ون سے جن چیزوں کے بارے سے بات کر رہے تھے وہ آپ نے نہیں کی. جب کوئی بڑا کام بنتا تھا ہم دیکھتے تھے اتحادی ناراض ہوتے تھے، پھر حکومتی وزراء جا کے ان کو مناتے تھے، وہ واپس آ جاتے تھے اور ایک پاور شو بھی ہو جاتا تھا. اس کے بعد پھر وہ وعدے پورے نہیں کیے جاتے تھے، پھر وہ واپس ناراض ہو جاتے تھے. اب دوبارہ ان کو لے کر آ گئے. سو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ان کو منا کے لے کر آئے ہیں اس کا فائدہ حکومت کو ہی ہوا ہے کل، یا پھر آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اتحادیوں کو بھی کہیں نہ کہیں فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت ساری چیزیں آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں. اچھا، تو جب آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تو پھر اس کا پھل بھی کوئی اور ہی کھاتا ہے اور احسان بھی کسی اور کا مانا جاتا ہے. اور یہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جناب وہ سکون سے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں. اور جمع ہوتے ہوتے جب آپ کو پتہ ہے کہ کلوزنگ سیریمنی کی طرف جاتے ہیں تو پھر یکدم یہ چیزیں پھٹتی ہیں، اور یہ جتنا بھی پریشر کوکر میں گیس جمع ہوتا ہے وہ پھر اچانک نکلتا ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو چاہیے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو، کہ وہ خود بھی ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ، پولیٹیکل بیہیویئر کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ معاملات طے کرنا سیکھنا چاہیے. اور اگر آپ کے ہاں لچک نہیں ہوگی، گفتگو نہیں کرنی آپ نے براہ راست کسی سے، تو پھر اسی طرح ہوگا. کیونکہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک لنچ ہو پرائم منسٹر کا اور اس لنچ کے فوراً بعد پرائم منسٹر کہہ رہے ہوں کہ جس جہاد سمجھ کے آپ نے کل جانا ہے، تو جیسے ہی وہ تقریر ختم ہو اور اسی کھانے پہ کہہ دیا جائے 2 اتحادیوں کی طرف سے کہ جناب ہم آپ کو ووٹ نہیں دے رہے. اچھا، تو یہ کافی اچھا صابر بھائی یہ بتائیں کہ بحیثیت ایک صحافی آپ ظاہر ہے کہ چیزوں کو مانیٹر بھی کرتے ہیں اور آپ کی ایک اوپینین بھی ہوتا ہے. یہ جو 38 بل جس طرح سے مدیہ بتا رہی ہیں کہ وہ پاس ہوئے اسمبلی سے، ان میں سے آپ کو لگتا ہے کہ سارے ٹھیک ہی تھے، حکومت نے جو کیا ٹھیک کیا، یا کچھ چیزوں پہ آپ کے بھی کنسرنز تھے کہ ہاں جی یہ چیز ہوگی، یہ شاید نہ ہوتی تو بہتر تھا، یا تھوڑا دیکھ لینا چاہیے تھا، کنسنسس ڈیولپ کر لینا چاہیے تھا، یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کچھ ایسا تھا ان میں سے؟ دیکھیں اس میں جو امپورٹنٹ ہے، آگے جو لڑائی ہونی ہے وہ ہونی ہے صرف اور صرف 2 معاملات پہ، اور وہ ہے الیکٹورل ریفارمز. ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور ایک اوورسیز پاکستانیز کو آن لائن ووٹ دینے کا حق. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ پوری سیاسی جماعتیں اس کی سٹیک ہولڈرز ہوتی ہیں. پورا سسٹم سٹیک ہولڈر ہے، پاکستان کے عوام سٹیک ہولڈر ہیں. تو وہ ایسی چیز تھی جو کہ اتفاق رائے سے، یا کم از کم منیمم اتفاق ہونا چاہیے تھا، اس پہ ہونی چاہیے تھی. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان
بھی اس کو اپوز کر رہا ہے. وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے وہ خلاف ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ہمارا سسٹم اس پوزیشن میں نہیں ہے. اگر یہ آگے جا کے یہ کرائسس ہوگا پیدا, اس کی وجہ ہے کہ الیکشن کا انعقاد کروانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور اس وقت یہ گورنمنٹ بھی نہیں ہوگی, اور اس وقت معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پورے ملک میں یکدم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کر سکے, جبکہ ہمارے آدھے 5-6 کروڑ جو ہیں وہ رورل ایریا کے ووٹرز ہیں اور دیہاتوں میں رہتے ہیں, ناخواندہ ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور سیکریسی کیسے برقرار رہے گی. اور پیچھے تو آر ٹی ایس جو تھا وہ ایک انتہائی سمپل سسٹم تھا, وہ بیٹھ گیا تھا, اور ای وی ایم اگر بیٹھ گیا تو اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگین یہ معاملہ چلے گا اور یہ سپریم کورٹ تک پہنچنا ہے, جو مجھے لگ رہا ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچے گا, اور اس میں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ثابت کر دیتا ہے کہ جناب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, قانون یہ کہتا ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے ووٹنگ کروائی جائے, اور ہماری پوزیشن یہ ہے گراؤنڈ پہ کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے, ہمیں راستہ سپریم کورٹ دکھائے. بالکل جی, اور جیسے ہم نے دیکھا کہ کل اپوزیشن نے کہا بھی ہے, جیسے بھی صابر شاکر صاحب آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن میں آرٹیز کا سسٹم جب بیٹھ گیا تھا, تو اگر خدا نہ خواستہ ای وی ایم کا سسٹم بھی بیٹھ جاتا ہے تو there would be no way out, تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کیا جائے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ there is no system, they are just machines. ہاں جی, جس میں صابر شاکر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اپوزیشن نے کہا ہے کہ اپوزیشن یہ تمام تر صورتحال جو ہے اس کو لے کے عدالتوں سے رجوع بھی کرے گی. تو اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. انور صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ بتائے گا کہ حکومت نے بل تو پاس کرا لیے, 33 کی تعداد میں بل ہیں, اپوزیشن نے ساتھ میں اس کو چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو عدالت میں جا کے چیلنج کریں گے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسمبلی کی کارروائی عدالت میں چیلنج کی جا سکتی ہے؟ آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے, اور اس کا جواب کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے. آرٹیکل 69 ہے, وہ آرٹیکل 69 جو ہے بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ کارروائی جو اسمبلی میں ہو اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے جو کارروائی ہو, اور اس کے اندر اگر کوئی پروسیجرل ایرر بھی ہو, اس صورت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ چیلنج کریں گے, میرا خیال نہیں ہے کہ اگر کوئی ان کو مناسب لیگل ایڈوائس ملے گی تو وہ اتنا بڑا رسک لینے کو تیار شاید نہ ہو کہ وہ چیلنج کریں کورٹ کے اندر. اچھا چلیں, یہ تو بات ہو گئی نا اپوزیشن کی. الیکشن کمیشن نے کئی نکات پیش کیے تھے اعتراضات کے, اور اس نے بھی مخالفت کی تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی, تو ان کے پاس کیا اختیار ہے عدالت جانے کا؟ الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, مگر پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جو بھی بل پاس ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ایکسکلوسیو اختیار ہے, اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس پارلیمنٹ کے بل کو پاس ہونے کے میں کوئی اعتراض کر سکیں یا ادروائز. اس لیے کہ ایک دفعہ بل پاس ہو جائے وہ قانون بن جاتا ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ قانون کے حساب سے اس کو کام کرنا پڑتا ہے. صحیح. اچھا, ساتھ میں انور منصور خان صاحب یہ بھی کہیے گا کہ کل اپوزیشن نے جو سب سے بڑا اعتراض اٹھایا, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو مشیر ہیں, یہ جو معاون خصوصی ہیں, یہ ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی. سو کیا آئین بھی ان کو ووٹ کا حق نہیں دیتی؟ بالکل کر سکتا ہے, اور اس کے اندر اگر آپ آرٹیکل 93 پڑھیں, آرٹیکل 93 کہتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر جو ہے وہ 5 ایڈوائزر رکھ سکتا ہے, اور وہ ایڈوائزر جو 5 ہوں گے ان کے لیے آرٹیکل 57 ایپلیکیبل ہوگا. اور آرٹیکل 57 یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کا رائٹ ہے کہ وہ مجلس شورا پارلیمنٹ کے اندر بات کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے اگر کسی معاون خصوصی یا ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر ہے, وہ بالکل جا کر اسمبلی میں بات کر سکتے ہیں, اس میں کوئی گنجائش اس کے علاوہ نہیں ہے. یہ بالکل غلط کہنا ہے ہوگا کسی کا کہ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں.
اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا انور منصور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا، موجودگی ہو سکتی ہے، بات کر سکتے ہیں، یہ بتانا انور منصور خان کا، لیکن جو سوال تھا ووٹ دینے کے حوالے سے، ووٹ ظاہر نہیں دے سکتے، وہ اسمبلی ممبرز کا ہی استحقاق ہے.